السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میری آج کی چند باتیں تھوڑا صبر کے ساتھ، تھوڑا پیشنس کے ساتھ پورا سنیے اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پورا دیکھنا پڑے گا۔ نمبر ایک عورت ٹیکسی ڈرائیور کے بازو میں بیٹھ کر سفر کر رہی تھی، حالانکہ پچھلی سیٹیں خالی تھی۔ وہ پیچھے بھی بیٹھ سکتی تھی، نہیں، وہ ڈرائیور کے بازو میں بیٹھ کر سفر کر رہی تھی۔ سوچی وہ عورت کیسی ہوگی۔ نمبر 2، ایک شخص مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے جبکہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نماز پڑھے بغیر مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا گنہگار ہے اور کتنا بڑا بے نمازی ہے کہ اندر نماز چل رہی ہے اور مسجد کے سامنے سے گزر گیا، بے شرم کہیں کا۔ نمبر 3، ایک آدمی کو آپ نے سلام کیا، وہ آپ کے پاس سے گزر رہا تھا اور آپ نے سلام کرنے کے باوجود اس نے جواب نہیں دیا، ایسے ہی گزر گیا۔ کتنا نالائق آدمی تھا۔ ایسے کئی منظر ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ایسے کئی نظارے ہم کو ہر دن دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے نظارے دیکھ کر یا ایسے منظر جب بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم فوراً غلط رائے بنا لیتے ہیں، غلط گمان بنا لیتے ہیں، یا اس کے بارے میں غلط سوچ بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حسن ظن یعنی کسی کے بارے میں اچھا سوچ لینا نیکی ہے، حسن ظن بھی نیکی ہے۔ ایک بزرگ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی بھائی کو اس حال میں دیکھوں کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تب بھی میں اس کے بارے میں غلط نہیں سوچوں گا، میں گناہ مول نہیں لوں گا، بلکہ میں اس کے بارے میں حسن ظن رکھوں گا، میں اس کے بارے میں اچھا سوچوں گا۔ میں یہ سوچوں گا کہ اس کی داڑھی کے اوپر کسی اور نے شرارت کر کے شراب اونڈیلی ہوں گی، میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھائی کو میں پہاڑی کے اونچائی پر یہ پکارتے ہوئے سنوں کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تب بھی میں اس کے بارے میں حسن ظن رکھوں گا، اچھا سوچوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے خود کے اعمال کی نیتوں کو جاننا اور جانچنا مشکل ہے، اور افسوس ہے کہ ہم دوسروں کی نیتوں کو جانچتے پھرتے ہیں اور ان کے بارے میں فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ افسوس ہے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سکے کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ دیکھنے کی ہم کو فرصت ہی نہیں ملتی، اور ایک ہی طرف اور ایک ہی سائیڈ دیکھ کر ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتے ہیں، منفی سوچ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے، معاملے کی دوسری سائیڈ بھی دیکھیے، تاکہ آپ کی سوچ مثبت ہو، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، ان کی حق تلفی نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے۔ اگر آپ کو گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اچھی سوچ کا کبھی کبھی اچھے عمل سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ کبھی کبھی عمل کرنے میں دکھاوا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، لیکن اچھی سوچ میں کبھی دکھاوا نہیں ہوتا۔ آخری نصیحت کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ سوچ برانڈڈ ہونی چاہیے۔ کپڑے برانڈڈ نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا۔ ہم نے دنیا میں ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جو کپڑے تو برانڈڈ پہنتے ہیں لیکن سوچ کے گھٹیا ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی چند نصیحتوں سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سوچ اور حسن ظن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔